الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دین اللہ کی طلب میں خود کو پرسوز بنانا، جلانا، اور اس کی انتہا جو ہے وہ عشق ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ادب سے ہوتا ہے۔ یعنی دین ادب کا نام ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اکثر ایسا ہوتا کہ وہ نسخے پر ڈسپنسر کے لیے لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، یا حتیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہو، تو میں اس سے پیسے لوں۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہ لیے۔ یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا۔ امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آ پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ استاد میرے مستعمل پانی سے وضو کریں۔ اپنے سگے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ سبحان۔ مجدد الفسانی رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہوں، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہ جائے۔ ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا طرہ یا امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی بر صغیر کے ساتھ ہی حاصل نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کی زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوتی گئی، جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے ہیں، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ اس کے صدقے اللہ عز و جل انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے رزق میں اضافہ کریں، وہ والدین کے ادب کا حق ادا کریں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے علم میں اضافہ کرے، وہ استاد کا ادب کرے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یعنی آمدنی کے لحاظ سے کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج میری کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔
اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شاگرد بن کر آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ کتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں رواج رہا، بلکہ اسلامی مدارس میں آج بھی ہے، کہ ہر مضمون کے استاد کا ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ وہیں بیٹھتا اور شاگرد خود چل کر وہاں پڑھنے آتے ہیں، جبکہ اب شاگرد کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، لیکن باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ وہاں چھوٹا چھوٹا تھا اور بڑا بڑا۔ چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا، بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک بدن کو دیکھا، سواری سے اتر آئے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدو ہے، تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا، تو مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود تھی۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر اور ابو جہل برابر ہو جائیں۔ ابو بکر رہیں گے اور ابو جہل رہے گا۔ اس طرح استاد رہے گا اور شاگرد، والد رہے گا اور بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے۔ ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلمان معاشروں پہ سب سے بڑا وار شاید اسی راستے سے ہوا ہے، جبکہ مسلمان اریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں۔ اریانی اور فحاشی کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ قدر تیزی سے روبائے زوال ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کی اور حفظ مراتب کے اعتبار سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان محبت سے، عقیدت سے، ادب سے جو ہے وہ کچھ پا لیتا ہے کم وقت میں، جو وہ سالوں سال علم کے ذریعے جو ہے نہیں حاصل کر سکتا۔